بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ قادیانیت اور اس کا پس منظر۔ گزارش یہ ہے کہ جو قادیانیت کا فتنہ ہے اس کے پس منظر میں ایک بہت بڑی ایک چال اور سازش تھی۔ جس طرح 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی برِ صغیر میں آئی اور پھر آ کر انہوں نے برِ صغیر کے اوپر اپنا ایک تسلط قائم کیا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں کے وڈیروں کو، جاگیرداروں کو اور بعض ایسے لوگوں کو اپنا ایجنٹ بنایا اور مسلمانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اپنا ذہنی طور پر بھی غلام بنانے کے لیے انہوں نے ایک اپنے پلاننگ کے تحت ایک کام کیا۔ اس میں پھر آگے چل کے جب 1857 کی جنگ آزادی شروع ہوئی، جس میں ہندوؤں نے، سکھوں نے، مسلمانوں نے قربانیاں دی اور امت مسلمہ کے جو انبیاء کے وارث ہیں، جو امت مسلمہ کے ہیرو ہیں، علماء کرام، انہوں نے بہت عظیم قربانی اس میں دی کہ علماء کرام کو بہت بڑی تعداد میں شہید کیا گیا، ان کو پھانسیاں دی گئی اور ان کو توپوں کے آگے باندھ کر اڑا دیا گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز نے سوچا کہ کس طرح مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد اور عشق رسول کو ختم کیا جائے۔ عشق رسول کی جو چنگیاری ہے، اسی کی وجہ سے پھر مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو انگریز نے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ترتیب بنائی اور اس کے مطابق انہوں نے پلان کے مطابق آگے کام کیا کہ برِ صغیر کے اندر ایک ایسے بندے کو مذہبی روپ میں کھڑا کیا جائے جو شروع میں مسلمانوں کا ایک مذہبی رہنما کی حیثیت سے ابھرے اور ایک پیر اور ایک مرشد اور ایک بڑا عالم بن کے سامنے آئے، اور پھر مسلمانوں کی جب اس کے ساتھ اندھی عقیدت ہو جائے، ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جائے، پھر وہ آگے ہمارے لیے کام کرے، اندر سے ہمارا وفادار ہو، اوپر سے مسلمانوں کا وہ مذہبی رہنما اور پیشوا بنے۔ تو لہٰذا اس ترتیب پہ کام کرتے کرتے انہوں نے اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی کو سلیکٹ کیا، جو اس وقت سیالکوٹ کی کچہری میں ایک معمولی سا کلرک تھا۔ لہٰذا اس پلاننگ پہ کام کرنے کے لیے مرزا کا جب انتخاب ہوا، اس کے بعد مرزا قادیانی نے وہاں سے کچہری سے اپنی ملازمت کو چھوڑا اور واپس قادیان چلا گیا۔ قادیان جا کر مرزا قادیانی نے مذہبی کتابوں کا مطالعہ، قرآن پاک کا، احادیث مبارکہ کا، اور اس طرح فقہ کی، اصول فقہ کی دوسری کتابیں، علم الصرف اور علم النحو اور منطق اور فلسفہ اور اس طرح جغرافیہ، دوسری کتابیں جو تھی، اور دینی کتابیں اور تقابل ادیان کی کتابوں کا اس نے مطالعہ شروع کر دیا۔ مطالعہ کر کے اس نے اپنے اس بیل کو جو منڈے چڑھانی تھی، اس پہ آگے جب اس نے کام شروع کیا تو سب سے پہلے وہ اس شکل میں میدان میں آیا کہ میں مسلمانوں کا ایک مناظر ہوں، جو ہندوؤں سے اور عیسائیوں سے میں مناظرے کرتا ہوں اسلام کی حقانیت اور براہین و دلائل کے اوپر، اور میں ایسے براہین اور دلائل اسلام کے ان کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وہ لاجواب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اس نے مسلمانوں کو ایک دھوکہ دے کر، حالانکہ وہ ایسا مناظر بھی نہیں تھا اور اسلام کا کوئی ایسا ترجمان بھی نہیں تھا اور کوئی عالم بھی نہیں تھا باقاعدہ طور پر، لیکن اس نے کچھ کتابیں پڑھی تھی، کچھ اپنے والد سے پڑھی، کچھ اور اس کے ایک دو استاد تھے رافضی، ان سے اس نے کتابیں پڑھی، وہ اپنا خود ذکر کرتا ہے اس میں۔ تو مرزا قادیانی نے اس طرح وہ کرتے کرتے پہلے اس نے مصلح ہونے کا دعویٰ کیا، مناظر اسلام ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مرزا قادیانی نے نبوت اور رسالت کے دعوے کیے، پھر آخر پہ اس نے جو سب سے زیادہ حد کو پار کر دیا، وہ اس نے بعینہ محمد رسول اللہ نعوذ باللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کا یہ آخری جو دعوے تھے، اس میں مرزا قادیانی نے کہا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے محمد عربی بن کر اور مکہ کے اندر وہ جو مبعوث ہوئے، اللہ نے ان کو دوبارہ نعوذ باللہ میری شکل میں قادیان میں دوبارہ اللہ نے مبعوث کیا، اور میں وہی محمد عربی ہوں نعوذ باللہ جو میری بعثت ثانیہ، یعنی اس میں مرزا قادیانی نے دوسرے جنم کا عقیدہ جو ہندوؤں سے لیا تھا وہ مسلمانوں کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح یہ قادیانیت کی ابتدا تھی، قادیانیت کا پس منظر تھا، اور انگریز کی پوری اس میں ایک سازش تھی، اور انگریز کا اس میں پورا پلان تھا کہ ہم کس طرح ایک مذہبی روپ میں ایک بندے کو کھڑا کریں جو اندر سے ہمارا وفادار ہو، اوپر سے مسلمانوں کا وہ ایک مذہبی پیشوا اور ایک پیر اور ایک مولوی کی شکل میں سامنے آئے، اور مسلمان اس سے عقیدت رکھیں، اس کے ساتھ اٹیچ ہوں، جو مسلمان اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے وہ در حقیقت ہمارے وفادار ہوں گے۔ اس پہ پھر آگے چل کے مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں خود لکھا کہ میں نے انگریز کی خدمت میں اتنی کتابیں لکھی، اتنا لوگوں کو قائل کیا، جو میری بیعت میں آتا ہے وہ انگریز کا وفادار ہوتا ہے،
हम दिलो जान से उसकी इताअत करते हैं। और मिर्ज़ा कादियानी ने अपने आबा व अजदाद के बारे में भी ये बातें खुद लिखी, ये भी रेफरेंस में सारी बातें कर रहा हूँ। इन तमाम चीज़ों के हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऑथेंटिक किस्म के रेफरेंसेस हैं और मिर्ज़ा कादियानी की अपनी किताबों में से हैं, जिसका उसने खुद अपने इकरार किया और अपने हाथ से लिखा और अपनी किताबों में आज भी मौजूद है। हमारे पास ये सारी मिर्ज़ा कादियानी की किताबें पड़ी हैं, इसमें तमाम हवाला जात मौजूद हैं। तो नाज़रीन, ये था कादियानियत का पस मंज़र। इस पर इंशाल्लाह हम आगे चल के बात करेंगे कि इसके बाद कादियानियत को किस तरह प्रमोट किया गया, मिर्ज़ा कादियानी ने किस तरह काम शुरू किया, किस तरह मुसलमानों को गुमराह किया, उनके ईमान पे किस तरह डाका डाला और मुसलमानों का ताल्लुक गुंबद खिज़रा से तोड़कर किस तरह कादियान के चमगादड़ की तरफ हुआ। ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी और बहुत बड़ा इर्तिदाद का फितना था। इस पर इंशाल्लाह हम आइंदा जल्द बात करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।